बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज DGISPR मेजर जनरल बाबिर इफ्तिखार की तरफ से जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पाक फौज का बाकायदा 15 साल की कारकर्दगी सामने लाई गई और धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी बातें भी हुई, सिक्योरिटी के मुतालिक अमूर भी जेर बहस लाए गए और साथ ही भारत का मकरूज चेहरा भी सामने लाया गया। बॉर्डर के पार जो बाड़ लगाई गई है ख़ास तौर पे उसकी वजूहात भी बताएंगी और साथ ही जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हर महाज पर उसका मुकाबला पाक फौज कर रही है। बुनियादी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो ये था कि 15 साल की पाक फौज की कारकर्दगी उनके सामने लाई जाए जो इस पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ इदारे के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाते हैं और हर मौका जो है वो ज़ाया नहीं जाने देते और हर सूरत पाक फौज को हत्फ़ तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इसके साथ साथ जो आलमी लॉबीज़ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, और साथ ये बताना था कि पाक फौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है और पाकिस्तान की पाक फौज की मंजिल जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की सलामती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं एक और बात करूंगा और उसके बाद फिर मैं ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिनके तबसरे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉर्डर पार भी, सरहद पार भी सुने जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त आबिद अदलीम मौजूद हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। यूट्यूब में भी आप देखते होंगे इनके तबसरे किस कदर दिलचस्प होते हैं और मालूमात से भरे हुए होते हैं। इस वक्त आबिद अदलीम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आबिद अदलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की तरफ से, भारत का चेहरा भी बेनकाब किया गया, EU डिसइंफॉर्मेशन के बारे में क्या बात थी, वो ज़रा तफसीलात बताइएगा। थैंक यू सो मच टिका सानी, और मैं आपकी ऑडियंस को भी ये कहूँगा कि टिका सानी वो रिपोर्टर हैं जो बराह रास्त इमरान खान से कनेक्टेड होते हैं। इनके पास भी बहुत अंदर की खबरें होती हैं, इनको भी फॉलो करें। ये भी बहुत जेन्युइन यूट्यूबर है, सहाफ़ी हैं, इनको भी फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। और ये लास्ट टाइम इन्होंने शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू किया था, तो बड़े जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर तक इनकी रसाई है। जहाँ तक आपका इस खबर का ताल्लुक है, देखें ये कुछ अरसा कबल जो है वो एक रिपोर्ट पब्लिक हुई जिसमें ये इंकशाफात हुए कि भारत जो है वो तकरीबन 500-600 से ज़ायद ऐसे कोई एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है, मुख्तलिफ नामों के ज़रिए जो है वो चला रहा है, पाकिस्तान की साख को मुतासर कर रहा है। तो उसमें एक शॉकिंग बात ये थी कि जो PTM है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो भी उसी के किसी ज़ैली एग्रीडेटेड इदारे का जो है वो एक आउटलेट है। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को स्पॉन्सर करके NGOs बना के पेड प्रोपेगेंडा किया जाता था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को बता रहा है कि हिंदुस्तान किस तरह नफरत और जहर भरे जो है वो तासुरात रखता है पाकिस्तान के बारे में, और किस तरह से वो लॉबिंग करता है इंटरनेशनली, लोगों को मिसलीड करता है। पाकिस्तान का जो एक मनफी जो है वो एक्सपेक्ट्स दिखाए जाते हैं, उसके मनफी पहलू उजागर किए जाते हैं पूरी दुनिया के आगे, तो उस हवाले से भी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि जो मुल्क के दुश्मन बैरून मुल्क हैं, जो बाहर से पाकिस्तान पे वार करते हैं, उनके लिए, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर के लोग उनके मुआविन बनते, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पैगाम था। PDM का जैसे उन्होंने ये कहा कि अगर ये पिंडी आएंगे तो हम इनको चाय पानी पिलाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ आए तो हम उनको ये करेंगे। फिर उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप जो साफ़ी आपके खिलाफ गुफ्तगू करते हैं उस पर आपका क्या नैरेटिव है। उन्होंने कहा जी कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम इस तरह की चीज़ों पे अपने आप को इन्वॉल्व करके अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहते। ये प्रोफेशनलिज्म है। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर से साफ़ी जो है वो उन पर तनकीद करते हैं फौज पे, ये उनके लिए भी सोचने का मकाम है। इसके अलावा उन्होंने जो बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की कि अफगानिस्तान के साथ हमने जो है वो बॉर्डर अपनी शेयर कर रहे हैं और उस पर हमने बड़ी जानों के नजराने पेश किए, और उसके बाद हम जो है वो इस मकाम पे पहुंचे कि अब हमने उसको फेंस किया, बॉर्डर को जो है वो प्रॉपर उसको हमने अलग अलग किया, और कोई उस बाड़ को तोड़ नहीं सकता, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हिंदुस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान के खिलाफ हम पूरी तरह तैयार हैं,
ہم تیار بیٹھے ہندوستان جو اس کے دل میں آئے کرنا چاہے وہ کرے. تو بیسکلی یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ ملک کے اندر جو دشمن قوتیں ان کے لیے اور جو ملک کے باہر دشمن قوتیں ان کے لیے ایک پیغام تھا. اچھا، آپ نے چائے پانی کی بات کی. پہلے تو مولانا فضل الرحمان پاک فوج کے گن گاتے تھے، اب آ کے پنڈی جانے کا اعلان اور اس طرح کی دھمکی، آپ کیا کہتے ہیں؟ چائے پانی کیسے توازی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک چائے پانی تو وہ تھی جو ابھی نندن کو بھی دی گئی تھی جس پہ اس نے کہا تھا کہ ٹی از فینٹاسٹک. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیسی چائے پانی دیں گے، لیکن ان کو انہوں نے بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ بھائی تھوڑا سا نا مینج ہو جائیں، اپنی اوقات میں رہیں. اچھا، کیا اوقات سے باہر ہو رہے ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی باہر ہو رہے ہیں نا. دیکھیں، اب یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم راولپنڈی کی طرف جو ہے وہ اپنا مارچ لے کے جائیں گے. تو راولپنڈی میں تو سب کو پتا ہے کہ جی ایچ کیو مراد ہے نا راولپنڈی سے. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید فوج جو ہے وہ پریشرائز ہو جائے گی ان کی ان باتوں سے. تو شیخ صاحب نے بھی جیسے کل کہا کہ ان کی اندر اتنی اگر دم ہے تو یہ آ کے دکھائے. تو یہ صرف محض باتیں ہیں. فوج کے انوالو کرنا، یہ وہ چیزیں فوج سے کروانا چاہ رہے ہیں جو فوج 10 سال پہلے چھوڑ چکی ہوئی ہے. یہ پرووک کر رہے ہیں فوج کو کہ فوج انٹرفیئر کرے، فوج مارشل لا کی طرف جائے. یہ فوج کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کو ریموو کرے. اور آج انہوں نے پھر کہا کہ فوج بھائی حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ہم اس سے اوپر نہیں ہے. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوتی ہے؟ اچھا، سیاسی مداخلت بھی انہوں نے آج واضح کر دیا ہے کہ کسی قسم کی سیاسی مداخلت فوج نہیں کرتی. فوج کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے، منزل یہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کی پریس کانفرنس اس اعتبار سے کہ بلوچستان کی بھی بات کی گئی، کتنی اہم ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو ہمارے ملک کے سیکیورٹی سچویشن چل رہی ہے، جو ملک کی فورن پالیسی چل رہی ہے، جو ملک کے ڈومیسٹک افیئرز چل رہے ہیں، ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھیں نا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فوج کا موقف آپ دیکھیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ فوج جس پہ کوئی سوچ نہیں رہی ہے یا فوج کی طرف سے کوئی موقف نہیں آ رہا ہے، اس پہ انہوں نے ہر ایک کو اسپیسیفک کر کے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا. ہندوستان کس طرح سے پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، بارڈر میں افغانستان کو کس طرح سے استعمال کیا گیا، ایران کا کیا اسٹیٹس ہے، پاکستان کے اندر کے جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کا، اور پھر جو پی ڈی ایم ہے اس کا، اور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات کہنا کہ فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم آپ کی کسی بھی افواہ ساز فیکٹری کا سے افیکٹ نہیں ہوں گے، آپ کی کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم آپ کے کہنے سے پرووک نہیں ہوں گے. جتنا آپ تقریریں کریں، جتنا آپ فوج کو انوالو کرنے کی کوشش کریں، فوج کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. عابد علی، اس پریس کانفرنس کا سب سے اہم موضوع کیا تھا؟ میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ دو ہیں. ایک تو یہ جو انہوں نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم والے جو پنڈی آنا چاہ رہے ہیں تو یہ بے شک آ جائیں. دوسرا جو باقی چیزیں تو ہندوستان کے حوالے سے اس سے پہلے بارہ ہوتی رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے. دوسرا ان کا یہ جو تھا کہ آپ پوری طرح سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہندوستان نے اگر کوئی مس ایڈونچر کرنا ہے تو موسٹ ویلکم، سو بسم اللہ وہ ضرور کریں. جو 15 سال کی پرفارمنس تھی، کیا کیا سیکیورٹی چیلنجز تھے پاکستان کو، اور کیسے فوج نے؟ دیکھیں، یہ جو ہے جس پہ آج ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے جو 10 سال تھے خاص طور پہ وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ہائبرڈ وارفیئر پاکستان کے اندر لانچ کی گئی. پاکستان کے اندر سیکٹیرینزم تھا، پاکستان کے اندر جتنا بھی ڈومیسٹک وائلنس تھا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت تھی ضرور. اور ظاہر آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی ہوتی تھی، سیکٹیرین کلنگ ہوتی تھی، فرقہ واریت تھی، ہر طرح کا جو کرائسس تھا پاکستان کے اندر. کراچی میں کیا کیا ہوا، وہ ایک ٹرانسفارمنگ فیز تھا پاکستان کا. پاکستان کے لیے بہت برا وقت تھا جس سے پاکستان نکل آیا ہے. آپ کو یاد ہوگا امن امان کا مسئلہ تھا، پاور کا مسئلہ تھا، اکانومی کا مسئلہ تھا. یہ ساری ایشوز پاکستان نے الحمدللہ کوپ کر لی ہیں. تو اب جو ہے اگلا فیز ڈیولپمنٹ کا ہے، اس سے پاکستان نکل آیا ہے جو مشکل ترین فیز تھا. اب ہماری افغانستان کے ساتھ بارڈر جو ہے وہ کئی سو جو ہے وہ کلومیٹر فینس ہمارا مکمل ہو رہا ہے، پھر وہ سرحدیں سیل ہو رہی ہیں. پہلے جو ایک صورتحال تھی اس سے پاکستان نکل رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، جو بات کی گئی تھی خاص طور پہ اپنے فینس کی بات کی، تو وہ جو باڑ لگائی گئی ہے اس پہ انہوں نے کہا کوئی مائی کا لال اس باڑ کو ہٹا نہیں سکتا. آپ کو یاد ہے جب میں اور آپ افغانستان بارڈر پہ گئے تھے، وہ باڑ ہمیں دکھائی گئی تھی. یس بالکل، کتنی شاندار اور کتنی شاندار وہ جو تھی وہ باڑ تھی، اور کتنا اس پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوا ہوا ہے. بنیادی طور پہ وہ باڑ اس لیے تھی کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ کئی سو کلومیٹر کا جو رقبہ ہے نا، ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں. ایک لمبی بارڈر لائن ہے، وہ بارڈر لائن ساری کی ساری پورس ہے. لوگ آ جاتے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات بھی اکثر انہی جگہوں سے ہوتے ہیں. تو کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس بارڈر کو توڑنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی پاکستان جو ہے اس کی سرویلینس کر رہا ہے پراپر کہ بارڈر، اب یہ لائن جو ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے. تو اس تناظر میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو توڑے. اگر وہ توڑے گا تو اس کو
ادھر نپٹا لیا جائے گا. میں آخری بات پھر بات کرنا چاہوں گا چائے پانی پہ. آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ باقاعدہ واضح طور پر جواب ہے, وارننگ ہے, یا پھر ایک میٹھا سا پیغام ہے کہ آپ کو خاطر تواضع کی جائے گی, آپ آئیں, اکیلے آئیں, لوگوں کی صورت میں آئیں؟ کیا پیغام تھا یہ؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے کہا کہ چائے پاکستان کی جو فوج دیتی ہے نا, وہ ابھی نندن والی چائے مشہور ہوئی ہے. یہ چائے پانی وہ تو حوالے کر دیا گیا تھا چائے دے کے, نہیں چائے تو پلائی تھی نا, چائے تو پلائی تھی نا سر. یعنی اس کا مطلب دشمن دشمن. جی جی جی, یہ وہی چائے ہے, یہ وہی چائے ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے فوج, میں آپ کو بتاؤں, کوئی فوج تو کوئی ان پہ مار کر نہیں کرے گی نا, فوج تو ان پہ ڈنڈے نہیں برسائے گی. اس سے پہلے یہ سر یہ باتیں نا صرف فضل الرحمان صاحب کو بھی پتا ان کی تحریک میں کتنا دم خم ہے, آصف زرداری صاحب کو بھی پتا ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, اور مریم صاحبہ کو بھی پتا ہے. تو یہ باتیں صرف کہنے کی. کیا ان حالات میں جب کہ واضح طور پہ پیغام آ گیا ہے کہ پاک فوج جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, تو پیچھے کوئی بات بچتی ہی نہیں ہے, پیچھے تو کوئی جواز ہی نہیں بچتا. جب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا ذیلی ادارہ ہیں, ہم کیسے ان کو ریموو کر سکتے ہیں؟ آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ شاید ضرورت ہی نہ پڑے ان کو آنے کی. انہیں لگ نہیں رہا کہ وہ آئیں گے. کیا خیال ہے؟ مینج ہو جائیں گے, مینج ہو جائیں گے. کیسے؟ دیکھیں, آصف زرداری صاحب تو بڑے سیاستدان ہیں, ان سب سے زیادہ شاطر ہیں. وہ پہلے ہی اپنی کنسنٹ دے چکے ہیں, وہ کسی صورت بھی ان کا حصہ نہیں بنیں گے. پیچھے رہ گئی ہے مولانا اور مریم اور مولانا کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے لوگ نہیں. آپ نے دیکھ لیا لاہور کا جلسہ جس میں انہوں نے کتنا ایک شور مچایا تھا. اب مریم بیچاری یہ کہتی ہیں کہ موسم کے پیش نظر ہم نے اس کو التوا کا شکار کر دیا اپنے انقلاب کو, تو ان کو پتہ ہے. جی بالکل, یہ ہے تبدیلی. بنیادی طور پر اب عسکری اداروں میں, فوج میں بھی واضح طور پر تبدیلی ہے کہ یہ چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں, شاید وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ پہلے والا ماحول ہو, اسی طرح انٹرفیئرنس ہو فوج کی, اور اسی طرح حکومت کو گرا دیا جائے. لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے. اب اپوزیشن کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا ایک بدلی ہوئی فوج, ایک طاقتور فوج جو صرف پاکستان کا سوچ رہی ہے اور جو جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. دشمن کو بھی واضح پیغام دے دیا ہے, انڈیا کو بھی بتا دیا ہے کہ ہر راز نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ ہم پہنچتے ہیں, اور ہر وہ جو جعلی اکاؤنٹ جس سے پاکستان اور پاکستان کے افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اب اس کا توڑ بھی نکال لیا گیا ہے. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. آپ نے تلیب کا تبصرہ آپ نے سنا, مزید ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے مختلف موضوعات پر. اللہ نگہبان.